جو اپنے تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، قوت حافظہ کے اعتبار سے قابل اطمینان نہیں تھے، اور یہ ڈر لاحق ہوا کہ اس طریقے سے ہر کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دے اور ہر ایک کو کھلی چھوٹ مل جائے، آزادی مل جائے، تو یہ دین اور یہ شریعت اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہے گی۔ ایسے لوگ بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثوں کی نسبت کرنے لگے جن کے دین و ایمان کے بارے میں ہم مطمئن نہیں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیزوں کی بھی نسبت ہونے لگے گی جو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے تو وہ چیز دین اور شریعت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید جس طرح ہمارے لیے دین اور شریعت ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دین اور شریعت ہے۔ تو اگر ایسی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے جو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو آزادی ہو چاہے جو چاہے نسبت کرے اللہ کے رسول کی طرف، کوئی دھر پکڑ نہیں ہوگی، کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے رد نہیں کیا جائے گا، اگر یہ کھلی چھوٹ مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے رسول کی طرف جس طرح چاہے گا اقوال کی نسبت کرتا رہے گا اور شریعت کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ حقیقت میں ایسے حضرات ایک دو نہیں بے شمار ظاہر ہونے لگے۔ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ایسے بے شمار لوگ ظاہر ہونے لگے جن کے دین و ایمان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جو جھوٹ بولتے تھے، اور انہوں نے حدیثوں کو گڑھنا شروع کیا۔ بے شمار حدیثیں گڑھ کر اللہ کے رسول کی طرف انہوں نے نسبت کر دی جن کا اس دین سے، اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر یہ سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین خاموش رہتے تو وہ گڑھی ہوئی حدیثیں شریعت کا حصہ ہو جاتی، اور یہ شریعت ہم تک اصل صورت میں، اوریجنل اور صاف شفاف صورت میں نہیں پہنچ پاتی۔ یہ ان سلف صالحین کے جہود ہیں، ان کا احسان اور کرم ہے اس امت پر کہ انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر ان کے تعلق سے ہم اپنی زبان کھولتے ہیں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو وہی لوگ ناراض ہوں گے جن کے متعلق ہم اپنی زبان کھولیں گے۔